الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذکر اللہ کی طرف سے یہ شروع ہے کہ پہلے تو اللہ نے یہودیوں کی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، اب اخیر میں ان میں کتنے گروہ تھے ان گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ایک طبقہ تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ یہودی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا اللہ سے خصوصی تعلق ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ کہتے تھے کہ جنت ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، ہمیں اس میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور کبھی یہ کہتے کہ ہمیں ہمارے بڑے بخشوا دیں گے، یعنی کرنا دھرنا کچھ نہیں، ہمیں ہمارے بڑے بخشوا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف خوشکن خیالات ہیں، یہ نہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے کہ خواہ مخواہ جھوٹی امیدیں اور توقعات رکھ لیں کہ ہم انبیاء کے خاندان والے ہیں، ہمیں خاندان کے ہونے کی وجہ سے بچا لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حقائق سے دور کی بات ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہی ملنے والا ہے جو کچھ کیا دھرا ہوگا۔ آپ کو کسی خاندان ہونے کی وجہ سے، کسی خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے، حتیٰ کہ نبی کے خاندان میں ہو جانے کی وجہ سے محض بخشش نہیں ملے گی، اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ کریں برے اعمال اور کہیں کہ ہم نبی کے خاندان والے ہیں، اللہ نے فرمایا محض خوشکن خیالات ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ تھا کہ جو مسائل میں تبدیلی کر کے عوام کے مطابق اس کو پیش کر کے پیسے کمایا کرتے تھے، اس کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بڑی ہلاکت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نذرانہ وصول کرتے ہیں، معاوضہ، یعنی دین کے مسائل کو غلط بیان کر کے اور عوام کے مطابق چلتے ہیں،
تو اور اس کے لیے شریعت میں تبدیلی کیا کرتے تھے، بڑی ہلاکت ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے ان یہودیوں کے ایک طبقے کا ذکر فرمایا آج کی آیات میں کہ ایک گروہ وہ ہے یہودیوں میں سے جن کا کہنا ماننا یہ تھا کہ اچھا چلو اگر ہم چلے بھی گئے تو تھوڑے سے دن کے لیے جائیں گے اور ہمیں ہمارے نبی بچا لیں گے، اور ہم اگر انبیاء کا انکار بھی کر دیں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیں رہنا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی ذمہ داری ہو گئی ہے اللہ کے اوپر کہ نافرمانی تم کرو؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ کے سلسلے میں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، جو شخص بری باتیں کرتا ہے اور اس کو اس کی خطا اس طرح گھیر لے گی کہ کہیں نیکی کا اثر نہیں رہے گا، یعنی جس نے برائی کی ہوگی تو برائی اس کو گھیر لے گی۔ برائی کر کے آپ امید رکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت اچھا ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کن کے ساتھ ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اب یہاں سمجھ لینا چاہیے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے اور ان سے دشمنی کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانتے۔ لہذا کسی ایک نبی کا نہ ماننا، کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، لہذا کسی ایک نبی کے انکار کرنے والے کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، کوئی بھی ہوں، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہوں، یہی لوگ جنتی ہیں جس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ، مسلمان قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حشر بھی ان قوموں کی طرح ہو جائے، یا ان پر وہ وعیدیں نازل نہ ہو جائیں جو وعیدیں اللہ نے دیگر امتوں پر نازل فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے لوگ وہ کام نہ کرنے لگیں جو پچھلے زمانے میں لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا مجوسی اور نصارہ کی طرح ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل بالشت پر بالشت چلیں گے، یعنی جس طرح جو کام یہود و نصارہ کرتے آئے ہیں میری امت بھی وہی کرنے لگے گی، تو سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت اسی وقت قائم ہوگی جو کام یہود و نصارہ کرنے لگیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور سنت، کتاب اور سنت کو لازم پکڑے رہو، اور اگر چھوڑ دو گے تو سمجھ لو جو حشر پچھلی امتوں کا ہوا وہی حشر اس امت کا بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آخری وقت ہوگا، وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔
اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا یعنی تورات کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں۔ کیا آرزوئیں؟ کہ ہم نبی کے خاندان والے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا علم کچھ نہیں، بس آرزوئیں ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی مسائل لکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر آیتیں بدل دیتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی مسئلے غلط بتانا یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے۔ جو حق بات ہو ہمیشہ وہی کرنا چاہیے، منہ دیکھی باتیں کرنا یہ یہود کے علماء کے علامت اللہ نے قرار فرمایا۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس لکھنے کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ اگر ہمیں سزا ملی تو گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیں کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ نے فرمایا آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، بدی کماتے ہیں، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔